سرکار صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان، آپ کا ایک لقب سلطان التارکین ہے۔ تارکین یہ تارک کی جمع ہے، چھوٹا کاف تارک، اور تارک کا معنی ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ دینے والا۔ تارکین دنیا کو چھوڑ دینے والے، اور آپ کا لقب ہے سلطان التارکین، یعنی دنیا کو چھوڑ دینے والوں کے بادشاہ۔ یہ صرف آپ کا لقب ہی نہیں تھا، بلکہ آپ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا واقعی میں جس نے صحیح معنوں میں دنیا کو ترک کر دیا اسے حمید الدین کہا جاتا ہے۔ ایک بار آپ سے ملاقات کے لیے بادشاہ شمس الدین التمش آیا ملاقات کے لیے، اور اکیلے نہیں آیا، اپنے ساتھ 32,000 لوگوں کی فوج لے کر کے آیا۔ کس کے پاس ملنے کے لیے؟ سرکار صوفی صاحب کے پاس۔ اس سے پتہ چلا اللہ والوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ دنیا والوں کی چوکھٹ پر نہیں جاتے، دنیا والے اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ والوں کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ وہ نادان ہیں جو اپنی حاجتوں کے لیے دنیا والوں کی چوکھٹ پر جائیں۔ 32,000 لوگوں کی فوج لے کر کے آیا تو صوفی صاحب کو جب اطلاع دی گئی کہ شمس الدین التمش آیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے اور 32,000 لوگوں کی فوج ہے، تو آپ نے فرمایا جب آیا ہمارے دروازے پر ہے تو ایسے تو نہیں جائے گا، اس کے لیے اس کی فوج کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ فرمایا اندر جا کر کے معلوم کرو کچھ ہے۔ معلوم کیا آ کر کے بتایا سرکار 2.5 پاؤں باجرے کا آٹا ہے۔ کتنا پاؤں؟ 2.5 پاؤں باجرے کا آٹا ہے۔ ارشاد فرمایا اسے لے کر کے آؤ۔ منگوایا، اور منگوانے کے بعد ارشاد فرمایا اب اسے دیگ میں ڈالو اور اسے پکاؤ، اور پکانے کے بعد آنے والی جو فوج ہے بادشاہ کی اسے کھلاؤ۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا یہاں پر کئی کلو آٹا تیار کیا جائے، مگر لوگوں کی اگر بھیڑ ٹارگیٹ سے کچھ زیادہ آ جاوے تو کہتے ہیں یار کھانے میں کمی آ گئی، کھانے میں قلت پیدا ہو گئی۔ مگر 2.5 پاؤں آٹا سرکار صوفی صاحب کی بارگاہ میں پکا، 32,000 وہ لشکری اس آٹے کے ذریعے اپنے پیٹ کو بھرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان، اس نے جب یہ عظمت دیکھی، آپ کی یہ شان دیکھی، آپ کی یہ کرامت دیکھی، تو بادشاہ تو تھا ہی، قیمتی ہیرے قیمتی جواہرات نکالے، اور نکالنے کے بعد حضرت کو تحفے میں پیش کرنے لگا۔ تو سرکار صوفی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لے جاؤ، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ پہلے سرکار غریب نواز نے صوفی صاحب کی جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ناگور نہیں دلی لگائی تھی، اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ڈیوٹی آپ نے ناگور لگائی۔ تو صوفی صاحب نے عرض کی سرکار دلی میں لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، اور میری طبیعت لوگوں کے ہجوم میں نہیں لگتی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ناگور بھیج دیوے اور اپنے اس غلام کو آپ دلی بھیج دیوے۔ تو آپ کی اس گزارش کے اوپر سرکار غریب نواز نے پھر آپ کو ناگور شریف بھیجا۔ تو جب بادشاہ نے ہیرے جواہرات سونے چاندی پیش کی، آپ نے انکار کر دیا۔ ارشاد فرمایا ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا شمس الدین آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کی، پھر ارشاد فرمایا آنکھیں کھول۔ جب بادشاہ شمس الدین التمش نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف اسے زمین سونا ہی سونا نظر آتی ہے،
ارشاد فرمایا ہمیں اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، زمین کو ٹھوکر مار دیوے تو زمین سونا بن جاوے، مگر ان ساری چیزوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ان ساری چیزوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم تو اپنی زندگی گزارتے ہیں آخرت کی یاد میں گزارتے ہیں۔ یہ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری صرف لقب ہی سلطان التارکین نہیں، صحیح معنوں میں انہوں نے دنیا سے بے رغبت ہو کر کے زندگی گزاری۔ آج بھی آپ آستانے پر چلے جاؤ، حالانکہ ہر آستانہ عظمت و شان والا، ہر آستانہ مرتبے والا، مگر سرکار صوفی صاحب کا جیسے لقب صوفی ہے، آپ کا آستانہ بھی صوفیانہ ہے۔ نہ کوئی وہاں پر آپ کو گنبد ملے گا، نہ کوئی مینار ملے گا، کچھ نہیں، ایک مہندی کا ایک درخت ہے جس نے آپ کے آستانے کے اوپر سایہ کر رکھا ہے۔ ایک بادشاہ اور گزرا جس کا نام بادشاہ محمد تغلق تھا، اس نے یہ سوچا تھا یار میرے دل کی تمنا ہے کہ میں صوفی صاحب کے آستانے پر گنبد بناؤں۔ کیا بناؤں؟ گنبد بناؤں۔ یہ تمنا لے کر کے رات کو سویا تو صبح میں جب اٹھا تو اس کے سینے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا قبہ ام آسماں و فرش زمین روضہ صوفی حمید الدین۔ اس پر لکھا تھا ہمارا گنبد بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا گنبد تو آسمان ہے اور ہمارا فرش زمین ہے اور یہی حمید الدین کا روضہ ہے۔ آپ کا صرف لقب ہی صوفی نہیں، زندگی بھی اس شان سے گزاری سرکار صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام، بڑے اونچے مرتبے، بڑی اونچی شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی بارگاہوں سے یہ پیغام ملتا ہے، لوگوں کوشش یہ کیا کرو آخرت بہتر ہو جائے۔ دنیا کو بہتر بنانے کی تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے، مگر کمال دنیا کو بہتر بنا لینا نہیں، کمال تو اپنی آخرت کو سنوار لینا ہے۔ مگر ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، جس دنیا کو چھوڑ کر اللہ والوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا، کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو دنیا داری سے، جس دنیا کو انہوں نے ترک کر دیا، آج وہی ساری چیزیں ان کے عرس کے موقع پر ان کے آستانوں پر نظر آتی ہیں۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ بھائی ان کا لقب ہی سلطان التارکین ہے، دنیا کو ترک کر دینے والوں کے سلطان، اور آج لوگوں نے دنیا اٹھا کر کے ان کے آستانے پر پہنچائی۔ عرس کے موقع پر دیکھا ہوگا نا اللہ والوں کی بارگاہ میں، جبکہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ عرس کا مطلب کیا ہے، عرس کا مقصد کیا ہے۔ یہ جھولے، یہ کھیل کود، یہ گھومنا پھرنا، موج مستی کرنا، اسے عرس نہیں کہتے دوست۔ عرس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس تاریخ میں اللہ والے کا انتقال ہوا، اس تاریخ میں لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور جو اوراد و وظائف بندے کو پڑھنے ہیں ان اوراد و وظائف کا ورد کریں، اور ان ساری چیزوں کا ثواب اللہ والے کی بارگاہ میں ایصال کر دے وے، ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، اسے عرس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں سب دنیا داری ہے۔ آپ مجھے بتائیں عرس کی مبارک تاریخوں میں لوگوں نے اس طرح کا ماحول بنایا، جدھر دیکھو ادھر بے پردگی، جدھر دیکھو ادھر بے حیائی۔ جاتے ہیں ہمارے شہر سے بھی کئی سارے لوگ، کہاں جا رہے ہو صاحب؟ صوفی صاحب کے عرس میں جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے، مگر آپ جا تو رہے ہو، 2 دن وہاں لوگ رہ کر کے آئے،
एक दिन वहां लोग रह कर के आए, इन आने वालों से पूछो, ईमानदारी से बताना 24 घंटों में, 36 घंटों में, 12 घंटों में तुमने कितना टाइम सूफी साहब की बारगाह में गुजारा? तो मुश्किल से जवाब मिलेगा कि 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। इसके अलावा सारा का सारा जो वक्त गुजरता है वो सिर्फ खेलने कूदने के अंदर गुजरता है। ये हालत है या नहीं है भाई? 15 मिनट ही तो बैठा बंदा जाकर के वहां, किया क्या उसने? दुआ मांगी, 5 मिनट जो याद था वो पड़ा और भागा। और फिर उसके बाद जो सारा का सारा वक्त गुजरता है, कोई झूलों में घूम रहा है, कोई बाजारों में घूम रहा है, कोई किधर ताका झांकी कर रहा है, होटलों में बैठ करके बीड़ियां, सिगरेटें, तंबाकू, ये सारी चीजें की जाती है। 2 दिन गुजार करके आ गए जनाब, कहां जा करके आए? उर्स में। इसे तो उर्स नहीं कहते दोस्त। होना तो ये चाहिए था कि जितना ज्यादा वक्त तेरा अल्लाह वाले की बारगाह में गुजर जावे उतना तेरे लिए बेहतर था। वहां बैठा रहता ये इरादा लेकर के सरकार आपकी बारगाह से लोगों की बिगड़ियां बनती है, मेरा फला काम है, मैं चाहता हूं कि वो काम बन जावे, जब तक काम बनेगा नहीं यहां से हटूंगा नहीं। आप ये इरादा लेकर के बैठे तो सही, उन बारगाहों से आज भी लोगों के दुख दूर होते हैं, उन बारगाहों से आज भी लोगों की तकलीफें दूर होती है। शर्त यह है कोई जाने वाला सही इरादा लेकर के जाए, सही तमन्ना, सही मुराद लेकर के तो जाए। जाते वक्त ही हमारी नीयत ये रहती है कि चलो यार मजा आएगा, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो फिर मौज मस्ती करके ही आते हो, अपनी मुरादें पूरी करवा करके नहीं आते हो। काश के दिल में ये तमन्ना लेकर के जा रहे हैं इंशाअल्लाह वहां से लौटेंगे तो अपनी बिगड़ियां बनवा करके लौटेंगे। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चंद नाबीना फकीर बैठे रहते थे, चंद नाबीना फकीर बैठे रहते थे। उनका काम था सिर्फ कमाना और खाना, ठीक। तो एक मर्तबा गरीब नवाज की बारगाह में बादशाह औरंगजेब उनका जाना हुआ, देखा कि चंद फकीर बैठे हैं, पूछा क्या करते हो? कहते हैं कि गरीब नवाज की बारगाह में दुआ करते हैं ताकि अल्लाह इनके वसीले से हमें आंख दे दे। आपने इरशाद फरमाया मैं हाजिरी लगा कर के आता हूं, अगर आंख ना मिली तो तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दूंगा। ये कहकर के अंदर गए और जब फातिहा पढ़ कर के वापस आए तो जितने फकीर बैठे थे सारों को आंखें मिल चुकी थी। लोगों ने बादशाह से कहा सरकार बात समझ में ना आई, आखिर बात क्या है कि कई महीनों से नाबीना बैठने वाले आंखें अब तक ना मिली, अब क्यों मिल गई? इरशाद फरमाते आज तक इनका बैठना सिर्फ खाने पीने के लिए था, मगर आज सही मानों में इन्होंने दुआ की है दिल से, मैं बाद में बाहर आया हूं, इनको आंखें पहले मिल गई है। असल चीज यह है कोई दिल से मांगने वाला, मुरादें पूरी होती है आज भी। एक आखिरी बात सुन ले, बस बात पूरी। अल्लाह की एक वलिया है, नाम जिनका राबिया बशरिया है। आपके दरवाजे पर एक मर्तबा एक चोर आया, उसने ये सुन रखा था कि राबिया बशरिया आने वालों को बड़ा देती है, तो उसने सोचा इधर उधर हाथ मारने की क्या जरूरत है, सीधा हाथ राबिया के घर में ही मारूं। ठीक पहुंचा घर में, इधर देखा उधर देखा, आगे देखा पीछे देखा, कुछ नहीं मिला। वापस आने लगा तो राबिया बशरिया ने कहा आने वाले किधर जाता है? का शोहरा तो बड़ा सुना था कि तेरे यहाँ बहुत मिलता है, अंदर आने के बाद पता चला कि कुछ नहीं। फरमाया राबिया बशरिया ने बहुत कुछ है, देखने वाली आंख होनी चाहिए।
کہا تو ہی بتا دے کیا ہے۔ تو رابعہ بصریہ اس سے کہنے لگی یہ جو پانی کا لوٹا ہے اسے لے کر کے چلا جا۔ کہا اس کا کیا کروں گا؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں اس لوٹے کی عظمت کیا؟ کہا تو بتا دے۔ تو رابعہ بصریہ نے ارشاد فرمایا لوٹے میں پانی بھر۔ کہا بھر لیا۔ کہا وضو کر لیا۔ مصلی بچھا لیا۔ کہا نفل کی نیت باندھی۔ قیام ہوا، رکوع کیا، سجدے میں پہنچا تو رابعہ بصریہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا مولا یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نفل پوری کی اس چور نے۔ دل نے کہا یار نماز پڑھنے میں مزہ بڑا آیا، 2 رکعت اور پڑھ لوں۔ پھر نیت باندھی، پھر 2 رکعت مکمل کی۔ دل نے کہا یار بڑا مزہ آیا، 2 رکعت اور پڑھ لوں۔ نیت باندھتا رہا، 2 رکعت پڑھتا رہا۔ آدھی رات گزری تو رابعہ بصریہ نے کہا آنے والے اب بتا تیرے دل کا حال کیا ہے؟ تو کہنے لگا رابعہ اس رب نے تو قبول کر لیا، تو بھی قبول فرما لے۔ آیا تھا چور بن کر کے، جا رہا ہے اللہ کا ولی بن کر کے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کے آستانوں کی۔ اصل چیز یہ ہے کوئی صحیح نیت لے کر کے جائے۔ صحیح مراد کتنے افسوس کی بات، گئے صوفی صاحب کے عرس میں ہیں، ظہر کی نماز ہو رہی ہے، لوگ بازار میں گھوم رہے، گئے عرس میں ہیں، عصر کی نماز ہو رہی ہے، جھولے کھا رہے ہو، اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ بلند دروازہ دیکھا ہوگا آپ نے سرکار صوفی صاحب کے آستانے کا بلند دروازہ، غور کرنا کبھی جا کر، وہاں پر ایک عبارت لکھی ہے سلیمان علیہ السلام کا قول، صوفی صاحب کے اس بلند دروازے پر ان سلیمان علیہ السلام اعظم المصائب فوت الوقت بلا فائدہ، فرمایا گیا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے وقت کو برباد کر دینا بغیر فائدے کے، سب سے بڑی مصیبت۔ یار جن کے بلند دروازے پر یہ لکھا ہے جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، گویا کہ دروازہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے آنے والوں وقت کو برباد کر کے مت جانا، جتنا ہو سکے یہاں سے فیضان لوٹ کر کے جانا۔ دروازہ تمہیں یہ سبق دے رہا ہے، دروازہ۔ فرمایا وقت کو بغیر فائدے ضائع کر دینا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ خیر سمجھو ان باتوں کو، اللہ